خلاف معمول دربار میں سب کو طلب کیا، اس کے جتنے ندیم، اس کے سپاہی، اس کے ساتھی اور مشاورین سب جمع ہو گئے، امیر وزیر سب آئے۔ بادشاہ کہنے لگا آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عالم گھبراہٹ میں باہر نکلا اور آج میری نگاہ آسمان پر پڑی، میں نے ستاروں پر نظر کی تو مجھے ستاروں کا بھی علم ہے۔ تو میں نے پچھلی ہماری مذہبی کتابوں میں ایک عبارت پڑھی تھی کہ جب فلاں ستارہ طلوع کرے گا، جب فلاں ستارہ ظاہر ہوگا، اس وقت نبی آخر الزماں عرب میں ظاہر ہو جائیں گے، اور ان کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ وہ ستارہ ظاہر ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی ہوگا، لیکن یہ ستارہ اور اس کی علامتیں بتا رہی ہیں کہ وہ اس قوم سے ہوگا جس قوم کے لوگ ختنہ کرتے کراتے ہوں، اور ہمارے یہاں بنی اسرائیل میں اور ادھر یورپ میں ختنے کا رواج اس وقت نہیں ہے، ہماری قوم میں ختنے کا رواج نہیں ہے، اور ختنے کرنے والی جو فوج ہے، ختنہ کرنے والی جو قوم ہے، اسی میں یہ نبی ظاہر ہوگا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت دحیہ کلبی کا خط پہنچا۔ بادشاہ وقت نے جب خط دیکھا تو گھبرایا کہ کہیں یہ خط واقعی سچے نبی کا تو نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ پہلے اس شخص دحیہ کلبی کو لے جاؤ اور تنہائی میں لے جا کے دیکھو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بادشاہ وقت کا حکم تھا، حضرت دحیہ کلبی کی لے جا کے تلاشی کی گئی۔ اب بعد میں آ کے لوگوں نے خبر دی، اے بادشاہ یہ تو ختنہ شدہ ہے، مختون ہے۔ ہم نے پوچھا تو کہا کہ ہمارے قوم میں بنی اسماعیل میں تو ختنہ عام ہے، ہر مرد کی ختنہ ہوتی۔ بادشاہ وقت کو پہلے ہی اپنے ذہن میں الجھن لیے بیٹھا تھا کہ ختنہ کرنے والوں میں ایک آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، خط بھیجا۔ اس لیے اس نے ابو سفیان کو بلا کے یہ ساری باتیں کی، اور ابو سفیان اگرچہ دشمن تھے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں تو ان کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں تو یقیناً بات بنا کے میں محمد عربی کے خلاف کچھ کہہ دیتا، لیکن افسوس میں چاہ کے بھی ان کے خلاف کچھ نہ کہہ سکا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، یہ ہے نبی کی نبوت کی صداقت کی گواہی۔ یہ سارے واقعات بخاری اور مسلم میں ہیں اور دیگر کتابوں میں۔ اس واقعے کا آخری حصہ جو آج سے تعلق رکھتا ہے، اسی کے لیے مجھے اتنی تفصیل بیان کرنی پڑی، جسے حضرت علامہ برہان الدین حلبی اور حضرت ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں، اور اپنی تفسیر کی کتاب میں علامہ ابن کثیر نے، اور سیرت کی کتاب میں علامہ حلبی نے نقل کیا۔ یہ دونوں کا جو لب لباب ہے اسے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ دونوں بزرگ تحریر فرماتے ہیں کہ قیصر روم کو جب خط ملا، ابو سفیان کو بلا کر تحقیقات اس نے کی۔ اس تحقیق و تفتیش کے دوران ابو سفیان سے جو کچھ بھی باتیں ہوئیں، جو میں ابھی بیان کر چکا، اتنی سب باتیں بیان کرنے کے بعد ابو سفیان سوچنے لگے کہ میں کوئی ایک ایسی بات تو کر دوں جس سے بادشاہ وقت کے دل میں محمد عربی کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ تو ابو سفیان نے بالکل اخیر میں کہا، اے بادشاہ وقت، ساری باتیں تو میں بیان کر چکا، لیکن ایک میری بات اور سن لیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو محمد عربی ہیں یہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل میں نہ سمانے، ناممکن باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
بادشاہ وقت نے ہرقل نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ بتاؤ۔ کہنے لگے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ میں رات تم سب کے ساتھ مکے میں تھا اور سویا، پھر ایک آنے والا اللہ کی طرف سے آیا، مجھے ساتھ لے گیا، وہ ہمارے حرم مکے سے چلا اور تمہارے حرم یہاں بیت المقدس تک آیا، تمہارے مسجد تک آیا، اور یہاں سے واپس گیا تو رات اتنی ہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد اقصی آیا گیا، جبکہ رات بھی ہم اس سے ملے تھے، صبح بھی اس سے ملاقات ہوئی۔ اور آپ بھی جانتے ہیں اتنا لمبا فاصلہ، اتنے لمبے فاصلے کو اتنے تھوڑے وقت میں کوئی کیسے سب طے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اس بات میں کوئی شک ہے، شبہہ ہے۔ ابھی ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ ایک ایسی بات کہہ چکا، ایک بات ایسی میں نے کہہ دی جس سے بادشاہ شک اور شبہے میں مبتلا ہوگا۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا، بادشاہ کے پیچھے اسقف اعظم یعنی مسجد اقصی کا اس وقت کا سب سے بڑا پادری، بطریق، ان کا سب سے بڑا راہب، جو پورے بیت المقدس کا سب سے بڑا پادری تھا، اسقف تھا، وہ پیچھے سے بول پڑا، اے بادشاہ وقت، یہ شخص جس رات کی بات کرتا ہے کہ ان کے صاحب ایک رات مسجد اقصی آئے تھے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ مسجد اقصی آئے تھے۔ وہ پیچھے کھڑا تھا، بادشاہ وقت نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اس اسقف سے کہا کہ تم نے کیسے جانا کہ وہ آئے تھے؟ تو وہ پادری کہنے لگا کہ میں اس رات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ دراصل آپ کے دیا سے، آپ کی عطا سے اتنے سالوں سے میں یہاں کا سب سے بڑا پادری ہوں، مسجد اقصی کی خدمت کرتا ہوں۔ میری ایک عادت تھی روزانہ اپنی نگرانی میں بلکہ اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی کے سارے دروازے میں خود بند کرتا ہوں۔ اس کی خدمت کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے مسجد کے سارے دروازے میں اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہوں۔ اور یہ جس رات کی بات کہہ رہے ہیں، اس رات بھی میں مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کرنے لگا۔ سب دروازے بند ہو گئے، ایک دروازے کے اوپر میں پوری طاقت لگانے کے باوجود قادر نہ ہو سکا کہ اسے بند کر دوں۔ تو میں پریشان ہوا کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلایا۔ اس وقت مسجد اقصی کے جتنے مجاور تھے، جتنے خدمتگار، سب کو طلب کر لیا۔ وہ سب آ کے پوری طاقت لگا کر ایک ساتھ زور لگانے لگے کہ کسی صورت دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن اے بادشاہ وقت، وہ دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا، وہ وہیں ٹھہرا رہا۔ ہم نے بہت اوپر نیچے دیکھا، کوشش کر کے تھک گئے۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کی چھت سے اس کا زور اس طرف پڑ گیا ہے، دروازہ اس میں ٹائٹ ہو گیا ہے، بند نہیں ہو رہا۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، جانے دو، اس دروازے کو ابھی چھوڑ دو، صبح بڑھئی بلائیں گے، کارپینٹر بلائیں گے، ان سے دکھوائیں گے کہ دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا ہے، اور اس کی ریپیرنگ صبح کروائیں گے۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی
خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک